أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہی حضرت مولانا احمد علی لاہوری جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے عالم اور اللہ والے، جن کی نظروں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی سرمایہ رکھا تھا اور وہ اپنے بڑوں کی نظروں میں رہ کے جو بنے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری دیوبند میں پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو ریشمی لومال کے محرک تھے اور آزادی ہند کے ایک عظیم آدمی تھے، یہ ان کے دوست تھے، وہ ان کے شاگرد تھے۔ چنانچہ درسگاہ سجی ہوئی، پنجاب کی سمت سے ایک بندہ آیا۔ کیوں آیا؟ اہلیہ نے کہا کہ دیکھو آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، کوئی مناسب رشتہ ملے ان کا رشتہ کر دو۔ دیکھو دوستو، دل کے کانوں کے ساتھ سننا کہ نکاح اور رشتے منگنی کس طرح ہو جاتے ہیں، اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، عافیت کے ساتھ بھی کام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اہلیہ نے ان سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں رشتہ ڈھونڈ کے آتا ہوں۔ وہ پنجاب کے حلقوں میں نکلے، دائیں بائیں انہوں نے سینکڑوں گاؤں چھان مارے، لیکن بچی کے اعتبار سے کوئی بچہ نہ ملا۔ کئی دنوں کے بعد گھر پہنچے اور کہا کہ دیکھو اہلیہ، میں نے دائیں بائیں کا چکر لگایا، گشت کیا، لیکن بچی کے اعتبار سے کوئی بچہ نہیں ملا۔ کہا اب کیا کرو؟ کہا میں ایک کام کرتا ہوں، میرے ایک بزرگ اور دوست ہیں دیوبند میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان سے دعا کرا لیتا ہوں، ان کی دعا لے لیتا ہوں، اور اگر ان کی نظروں میں کوئی رشتہ بھلا ہوا تو ان سے معلوم بھی کر لیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلے جائیں آپ۔ چنانچہ یہ گھر سے نکلے اور دیوبند کا رخ کیا۔ تعلم دیوبند پہنچے، حضرت شیخ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شیخ مولانا محمود حسن نے پوچھا کہو کیا حال ہے اور کیسے آنا ہوا ہے؟ آج لمبے زمانے کے بعد سفر کر کے آئے ہو۔ فرمایا حضرت ایک ضرورت مجھے لے کے آئی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ حضرت اہلیہ نے کہا کہ بیٹی جوان ہو گئی اور اس کے لیے اب کوئی مناسب رشتہ آپ ڈھونڈ لو اور تلاش کر لو۔ کہا بس اسی ارادے سے میں نکلا اور پنجاب کے حلقوں میں نے رشتہ طے کیا، دیکھا لیکن نہیں ملا۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے بھی کہ آپ دعا فرمائیں اور اس لیے بھی تاکہ آپ کسی بچے کی طرف میری رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ حضرت درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور جس طرح آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ایسے درسگاہ لگی ہوئی تھی، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ اتنے سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک بچے کا انتخاب کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے نظریں دوڑائی اور بھرے مجمع پہ نظریں پھیلانا شروع کی۔ چنانچہ ان کی نظر جا کر ایک بچے پر رک گئی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے میلے سے کپڑوں میں، کہ جی۔ کہا اس بچے پر میری نظر ٹھہری ہے، کہو کہ یہ بچہ کیا مناسب رہے گا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ابتداً خاموش ہوئے اور خاموشی کے بعد فرمایا کہ کسی اور بچے کا انتخاب کر لیں آپ۔ کیوں حضرت اس کا نکاح ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں، اس کا نکاح تو نہیں ہو رہا ہے، البتہ آپ کسی اور کا کر لیں۔ کہ نہیں حضرت پسند تو مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے۔ کہا دیکھو یہ ایک سکھ گھرانے کا بچہ ہے اور ابھی ابھی تازہ مسلمان ہوا ہے، ابھی ابھی ایمان لے کے آیا ہے، تقریباً 1 سال اسے ایمان لائے ہوا ہے، اور اس کی والدہ ابھی سکھ ہے، لہذا کبھی کبھی وہ یہاں آتی ہے تو جب یہاں آتی ہے وہ گالی نکالتی ہے، اس کو گالی بکتی ہے اور یہاں بچوں کے سامنے ذلیل کر کے جاتی ہے۔ چنانچہ اس کا تو یوں سمجھ لو ایک طرح سے نہ اس کے کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، اس لیے کہ وہ تو کافر ہو گئے، یہ مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے اس پر محنت کی کہ واپس آ جائے، یہ واپسی کر نہیں رہا، لہذا اس کے دل میں ایمان گھر کر گیا ہے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ میں اسی حال میں زندگی گزاروں۔ ڈیلی والدہ آتی ہے، اسے ذلیل کر کے جاتی ہے اور سب کے سامنے رسوا کرتی ہے، اس کی تو ہم ہی خدمت کرتے ہیں، اس لیے اسے کون اسے بیٹی دے گا؟ آپ کسی اور کا انتخاب کریں۔ لیکن اللہ کی شان، یہ بھی نیک مرد تھے، نظر لگ چکی تھی تو اندر کا جوہر پہچان چکے تھے۔ فرمایا کہ حضرت کچھ بھی ہو بچہ تو یہی پسند آ رہا ہے، بچہ تو یہی پسند آ رہا ہے۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ غور کر لو،
یہ بچہ اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کیا جائے، اس لیے کہ ماں اور باپ اس کے سکھ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اس کا کوئی رکھوالا اور گھر والا نہیں ہے، یہ تن تنہا اکیلا بچہ یہاں رہتا ہے، لہذا اس کے ساتھ آپ نکاح سجا کے کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ کام بننے والا نہیں، اس کے گھر چوکٹ نہیں، کہاں لے کے جائے گا بیٹی کو یا آپ کی، لہذا آپ کسی اور بچے سے نکاح کر دیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت جیسے آپ کی منشا ویسے کر لوں گا، لیکن مجھے تو یہی بچہ بھارا ہے، جو آپ کہیں میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے دل کو یہ بچہ لگ رہا ہے اور اس کے گھر در نہیں، کوئی بات نہیں ہے، نہ ہونے دو، ہمیں اس سے کیا لینا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے، یہ حضرت مولانا احمد علی کی بات تھی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے، کہا احمد علی کو میرے سسر نے اس وقت پہچانا تھا، کہا جب میں احمد علی بھی نہیں تھا، ویسے عام سا بچہ تھا، کہا میرے سسر کی نظر نے مجھے اس وقت پہچان لیا تھا۔ چنانچہ اس کو قریب بلایا اور قریب بلا کر اس سے بات چیت کی، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود دیوبندی نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو مہمان آئے ہیں یہ اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں، کہو کیا خیال ہے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری پڑھتے تھے، بچے تھے، طالب علم تھے، نظریں جھک گئی اور ٹوٹے دل کے ساتھ کہا حضرت میں ایک غریب آدمی ہوں، نہ گھر ہے نہ در ہے، اور آپ دیکھتے ہیں میری ماں مجھے ڈیلی آ کے ڈانٹتی ہے، مجھے کون بچی دے گا؟ کہا بیٹا وہ دینے کو تیار ہے، میں نے ساری بات کہہ دی، حضرت اگر وہ دینے کو تیار ہے تو ان کی برکت سے میرا بھی سنت پہ عمل ہو جائے گا، ورنہ میں تو پوری زندگی اس سنت سے محروم ہی رہ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری تیار ہو گئے، استاد جی سے پوری بات کہہ دی۔ اب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا ایک کام کریں، میں ابھی بتاتا ہوں بات کر کے۔ اب ان کے سسر سے بات کی اور ان کی کمر کو اور پختہ کیا، کہا دیکھ لو بچہ اکیلا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، ابھی غور کر لو۔ فرمایا حضرت سب کچھ غور کر لیا کہ چند دنوں کے بعد نکاح پڑھوا دیں گے؟ کہا نہیں حضرت میں پنجاب سے چل کے آیا ہوں، کب آتا پھروں گا، میں تو ابھی نکاح کر کے اسی مجلس میں جانا چاہتا ہوں۔ قربان جائیے دوستو، نہ منگنی جیسا ذکر، اور یہاں تو 1 روپیہ کیا اور 1.25 لاکھ کیا اور بلٹ کیا اور گاڑی کیا اور موٹی موٹی رقموں کے وعدے کیا اور بڑی بڑی مٹھائیاں کا اور نائی کیا اور جوڑے کیا، یہ سب کچھ بکھیڑا نہیں، صرف دستگاہ سج رہی ہے اور اچانک بات ہو رہی ہے اور سارا منظر سج بھی گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا ایک کام کرو، کل ظہر کی نماز میں آپ کا نکاح ہوگا، آپ تیاری کریں۔ چنانچہ یہ بات کہہ کے فارغ کرا۔ اب درسگاہ میں بات ہوئی تھی، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ساتھ میں بات پھیل گئی، سب نے چٹکیاں لی، واہ واہ، ارے کل کو تیرا کام بننے والا ہے، بھائی تیرا نکاح ہونے والا ہے، تیرے ہاتھ پیلے ہونے والے ہیں، الگ باتیں کی۔ ساتھیوں نے بڑی چٹکیاں لی اور کہا رے ظالم نکاح ہو رہا ہے، کم سے کم ایک کام تو کر لے، نیا کپڑا ہی پہن لیں۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری دل میں کڑتے تھے اور دل ٹوٹا ہوا تھا، اور کہتے تھے کہ اے دوستو تمہیں میری داستان معلوم ہے، میرے پاس اس کپڑے کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، میرے پاس تو یہی اکیلا کپڑا ہے۔ فرمایا ایک کام کر لے، کسی ساتھی سے ادھار مانگ لے، وہ ادھار کپڑا دے دے گا، کل نکاح اس میں پڑھوا لینا۔ سسر کو کیا پتا، درسگاہ میں تو سب ایسے ہی آتے ہیں، لیکن کل تو کم سے کم تو نیا نکور ہو، یہ بری صورت تو نہ ہو۔ چنانچہ ساتھیوں نے طرح کی باتیں کی۔ احمد علی لاہوری فرماتے ہیں کہ مجھے کسی سے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، لہذا میں نے کسی سے کوئی کپڑا ادھار نہیں مانگا، اور میں نے کہا نہیں بھائی میں کسی کا کپڑا ادھار نہیں لوں گا۔ تو اگلے دن جب آیا، جس دن نکاح ہونا تھا، ساتھیوں نے اگلے دن پھر کوسا اور تانا دیا، بے وقوف گدھا ہی رہے گا، ارے اگر کپڑا نہیں مانگنا ادھار کسی کا مت مانگ، لیکن اس پر کیا آفت آ رہی ہے، ان کپڑوں کو نکال دے اور ان کو صابن لگا، سرف لگا، دھل دے، مکی مار اور ان کو سکھا لے، سکھانے کے بعد کم از کم یہ نئے تو ہو جائیں گے، اچھے تو لگیں گے، کیا تو میلے کپڑوں میں نکاح پڑھوائے گا؟ جب ساتھی نے ان کو ٹوکا تو اب انہیں شرم آئی کہ واقعی یہ تو ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی شان، انہوں نے کپڑے نکالے اور دھل دیے، اور وہ سردی کا دور تھا، عجیب بات یہ سردی کا دور تھا، اور مزید یہ کہ سردی کا زمانہ تو آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے، مختصر دن ہوتا ہے، مزید یہ کہ اوپر سے بادل چھا گئے، ہوائیں چل پڑی،
اب وہ کپڑے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں کہ میں ان کپڑوں کو جھٹک جھٹک کے تھک گیا کہ ظہر آنے والی ہے، میرا نکاح ہونے والا ہے، سارے لوگ تماشا دیکھیں گے، دلہے کی حیثیت سے مجھے دیکھیں گے، اور یہ میرے کپڑے سوکھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی جھٹک جھٹک کے کپڑوں کو تھک گئے، پٹک پٹک کے تھک گئے۔ سارے ساتھی مذاق بنا رہے ہیں، ارے ظالم، انہیں سوکھا کہ تم نے تو دھلوائے، اب دھوپ نکل نہیں رہی، یہ سوکھ نہیں رہا۔ کہا مجھے میرے اندر کاٹو تو خون نہیں، ہوتے ہوتے ظہر آ گئی، کپڑے سوکھنے کا نام نہیں، اور وہ سوکھے بھی نہیں۔ کہا ان کو سوکھنا بھی نہیں تھا، میں نے وہ کپڑے ویسے ہی گیلے پہن لیے۔ کہا ظہر کی نماز ہو گئی، اعلان کیا گیا احمد علی آگے آ جائیں، نکاح کا خطبہ ہوگا۔ کہا میں آگے آ گیا، میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھ پر عجیب کیفیت چھائی ہوئی تھی، ہر کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا دیکھ رہا تھا، ہر کوئی بندہ دولہے کو تلاش کر رہا تھا کہ دولہا کون ہے، دولہا کون ہے۔ فرمایا کہ جب میں وہاں جا کے بیٹھا، میرے کپڑے گیلے تھے، دائیں بائیں ساتھی ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے، میرے استاد بھی دیکھ رہے تھے، اور میرے سسر جن کو اللہ تعالیٰ نے سونے کا پہاڑ جیسا دل عطا فرمایا تھا، کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کل میں آیا، کل اس کے کپڑے میلے تھے، اور آج آیا ہوں، آج میلے کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس ایک جوڑی کپڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ الہند محمود حسن نے پھر ٹوکا، کہا دیکھ لو، یہ انہی گیلے کپڑوں میں بیٹھا ہے جو کل اس کے پاس میلے تھے، اس کے سوا اس کے تن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ فرمایا حضرت دیکھ لیا، بسم اللہ کریں، آپ نکاح پڑھائیں۔ حضرت احمد علی لاہوری کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میرا دل ٹوٹا ہوا تھا کہ میں کس کیفیت میں میرا نکاح ہونے جا رہا ہے، اور میں اپنے سسر کے حوصلوں کو داد دے رہا تھا کہ جو اپنی بچی کو بالکل نہتے اور خالی گھر میں اکیلے بندے کے سپرد کرنا چاہ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیتے جی اپنی بیٹی کو وہ ایک گڈھے میں دھکا دے رہے ہوں۔ کہ وہ دھکا انہوں نے دے دیا، کا نکاح ہو گیا۔ ایک آدھ سال کے بعد میں فارغ ہوا، میرے سسر نے شیخ الہند سے کہا ہم اب رخصتی کر دیتے ہیں، تو شیخ الہند نے کہا اس کے پاس تو مکان بھی نہیں ہے۔ کہ کوئی بات نہیں، رخصت کر دیتے ہیں۔ کہ ٹھہرو ذرا۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری فارغ ہوئے، ایک مسجد کے امام بن گئے۔ جب امام بنے تو وہاں کمرہ بھی مل گیا، رہائش بھی مل گئی۔ جب رہائش ملی تو اعلان دیا گیا کہ اب مجھے کمرہ بھی مل گیا، مسجد کے اندر رہائش بھی مل گئی، اب میرا نکاح اب رخصتی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بیوی کو لایا گیا، گھر میں آ گئی اور مسجد کے حجرے میں رہنے لگی۔ وقت گزرنے لگا، محلے پڑوس سے روٹی آتی تھی، جو آتی تھی کھاتے تھے، اور کبھی نہیں بھی آتی تھی تو سوکھے ٹکڑے پر گزارا کرتے تھے۔ اور یہ ابتدائی 8 دن تھے، 8 دن۔ ابتدائی 8 دنوں میں اس طرح فاقہ کشی کے ساتھ گھر چلا، گھر آگے بڑھا۔ کہا 8-10 دن گزرے، میری دلہن کو اپنے گھر جانا تھا۔ کہا وہ گھر گئی۔ جب وہ گھر گئی تو ان کی والدہ نے ان سے پوچھا کہو بیٹا کیا گزری، کہو بیٹا کیا گزری۔ کہا میری بیوی بڑی صابرہ اور شاکرہ تھی، اللہ کی شان۔ جب ان کی والدہ نے ان سے سوال کیا کہ بیٹا کیا گزری، تو وہ جواب دیتی ہیں، فرمایا امی کسی بندے کو تو جنت ملتی ہے مرنے کے بعد، امی جان مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جیتے جی جب سے میرا نکاح ہوا مجھے جنت عطا فرما دی۔ ایسا محبت کرنے والا شوہر، ایسی اکرام کرنے والا شوہر، ایسی عزت دینے والا شوہر، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والا بندہ، اللہ اللہ کرنے والا، پورے ملک اور عالم کے لیے دعا مانگنے والا۔ دنوں کے بعد میں لینے گیا اہلیہ کو، اور میں ڈر رہا تھا کہ مجھے تانے بھی لیں گے اور میری ساس مجھے کچھ کہے گی اور سسر الگ سے کچھ کہیں گے۔ کہا جب میں پہنچا میرا بہت اکرام کیا، وہ کھاتا پیتا گھر تھا، اللہ نے ان کو بہت دیا تھا۔ فرمایا انہوں نے میرا بہت اکرام کیا، بہت محبت کی، اور مزید یہ بھی کہا کہ ہماری بیٹی آپ سے بہت خوش ہے، اور کہہ رہی تھی کہ کسی کے تو جنت مرنے کے بعد ملتی ہے، امی جان ہمیں تو آپ نے دنیا ہی میں جنت عطا فرما دی جو مولانا کے ساتھ میرا نکاح فرما دیا۔ ان کے بعد مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے دل میں عظمت پیدا ہوئی آنے والی دلہن کی۔ میں گھر لے کے آیا، یعنی گھر وہی مسجد، اور مدتوں وہاں رہے۔ کہ ایک زمان ہم نے فاقوں میں کاٹا، بے مکان کاٹا، ہم دنیا کے ہم نے تانے سہے، اور پھر فرمایا کہ آج احمد علی لاہوری قسم اٹھا کے کہتا ہے، آج احمد علی لاہوری قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کی برکت سے اور سادہ اور سادی نکاح اور شادی کرنے کی برکت سے، کہ آج اللہ تعالیٰ نے احمد علی لاہوری کو اتنا عطا فرمایا کہ سرگودھا علاقے کی جتنے بڑے مالدار گھرانے ہیں اور جتنی بڑی مالدار عورتیں ہیں، فرمایا ان گھرانوں کی عورتیں میرے گھر میں جھاڑو لگانا اپنی عزت سمجھتی ہیں اور فخر سمجھتی ہیں۔
کہا یہ منظر دیکھ کر میری بیوی اس پر ناز کرتی تھی اور روتی تھی کہ ہمارے اللہ نے واقعی دنیا میں جنت بنائی، اور بڑے امیر کبیر کی لڑکیاں اور گھرانے کی عورتیں کہ جنہیں دیکھ کر ہم سمجھتے تھے یہ ہمیں سلامی بھی نہیں دیں گے، کہ وہ ہمارے گھروں میں پوچھا لگانا، جھاڑو کھینچنا اپنی تقدیر اور عزت سمجھتی ہیں، اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والی بیٹیاں ہمارے گھروں میں تربیت کے لیے آتی ہیں اور دین سیکھ کے جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، پتہ یہ لگا کہ نکاح اور منگنی اس طرح بھی ہوتی ہے اور کچھ نہیں بگڑتا، اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور دونوں کی عزت کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس ماحول میں ہمیں ضرورت ہے ہم ماڈل بنے، ہم نمونہ بنے۔ دوستو، ہم کیوں کسی کے مال پر رال ٹپکا رہے ہیں، اور کیوں کسی کی عزت پر ہم نے داؤں لگا رکھا ہے، اور کیوں ہم اس انتظار میں بیٹھے کہ ہمیں منگنی کے وقت میں بلٹ چاہیے اور نکاح کے وقت میں چوپہیاں گاڑی چاہیے، اور اب تو صاف ستھرا لوگ معاملہ کرتے کلیئر کہ یہ سب ہوگا تو چلے گا۔ دوستو، اس سے بہتر تو یہ لگتا ہے کہ پھر جمعہ کے دن کسی مسجد کے باہر کھڑے ہوں اور اس کا سوال کریں لوگوں سے کہ دو مجھے بھیک، مجھے جہیز بنانا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے دوستو، کسی کے بیٹی کے مال پر مال گھسوٹنے سے اور کسی باپ کا دل چھیننے سے ہم مالدار نہیں بن جاتے۔ یاد رکھیں، ہمیں جو عزت ملے گی اپنے سگے مال سے ملے گی۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے درخواست کروں گا، پیارے نوجوان دوستو، اس زمانے میں فرنیچر ہمیں کیا بڑی بات ہے، ہم اپنے گھر کی سہولت کے اعتبار سے بنائیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی گاڑی گھوڑا ہمیں لینا بھی ہے، ہم اللہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگیں، پیارے رب آپ دینے والے میں لینے والا، آپ سونے کے مالک، چاندی کے مالک، پہاڑ پتھر کے مالک، نہ آپ کے بیوی نہ بیٹی آپ کے کسی کام کا نہیں۔ آپ نے جتنی دھن دولت بنائی اپنے بندوں کے لیے، پیارے رب میں بیٹھا ہوں لینے کے لیے، اللہ جی آپ مجھے دے دیجئے، عزت کے ساتھ دے دیجئے، تاکہ میں کسی کے اوپر بھار نہ بنوں، بوجھ نہ بنوں، اور کسی کو راحت پہنچاؤں اور کسی کی بیٹی کو عزت کے ساتھ لاؤں۔ اللہ تعالیٰ جو مجھے گھر میں دیے ہیں میں اسی کے مطابق اپنی ایک چارپائی، اپنا ایک بیڈ، اپنی ایک گاڑی اسی کے مطابق رکھوں گا اور اسی پہ دلہن کو سفر کراؤں گا اور کسی کی بیٹی کو راحت پہنچاؤں گا۔ دوستو، یہ قربانی دے کے دیکھو، سکون نہ ملا تو کہنا، عزت نہ ملی تو کہنا، اور وقار نہ ملا تو کہنا، یہ کام کرنے کے ہیں۔ دوستو، ہم ماڈل بنے، نمونہ بنیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ میں نوجوان دوستوں سے بات کر رہا ہوں، میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا۔ بڑوں سے تو جو سبق سنانا تھا سنا دیا کہ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑوں سے اگر اس سے اگلی بات کروں تو کہتے ہیں کہ ہمارے سر تو قرضہ چڑھا ہے، ہم نے فلاں کا کھا رکھا ہے، اس کو کھلانا بھی تو ہے۔ تو کیا دوستو، یہ بدلے کا کھلانا کسی فقیہ، محدث، مولوی سے پوچھ تو لو اس کا مقام کیا ہے؟ جو بدلے کی نیت سے کسی کو کھلائے اور کھائے، کیا شرعی اعتبار سے وہ جائز بھی ہے کہ نہیں، یا اس کے اندر کوئی کراہت اور بیماری ہے؟ اور جو بیٹیوں کی شادی سجاتے ہیں، پوچھو ان سے وہ کہاں سے پیسہ لے کے آتے ہیں، قرضوں پہ، سود پہ، لون پہ، گھر مکان پہ، نہ جانے کہاں سے لے کے آتے ہیں۔ اگر ایسا کھانا کھائیں گے وہ اندر کیا گل کھلائے گا۔ ہم بدلنے کی کوشش کریں دوست، نمونے پیش کریں اور ماڈل پیش کریں۔ ہمارے اکابر نے نمونے پیش کیے۔ حضرت مولانا شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی عصر کے بعد صرف چائے پر کی، اور ان کی بیٹیوں کی شادی ہوئی اور ان کی کوئی ناک نہیں کٹی، کوئی عزت نہیں گئی، اور ہمیشہ ان کی بیٹی آج بھی زندہ ہیں الحمدللہ، دنیا نے کام دیکھا۔ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پوتیوں کی شادی اپنے بیٹے مولانا مظہر صاحب سے فرمایا کہ عصر کے بعد کرنا اور خانقاہ میں کرنا، کسی میرج ہال میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج کے اس دور میں، آج کے حکیم الامت ہمارے مرشد حضرت مولانا شیخ صلاح الدین سیفی نقشبندی مجددی نے ابھی 2-4 سال پہلے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے، اپنے 2 بیٹوں کا نکاح کر کے دکھایا کہ کس طرح ہوتا ہے، اور گزشتہ سال اپنی سگی بیٹی کا نکاح کر کے دکھایا اور بغیر کسی جہیز وغیرہ وغیرہ کے کر کے دکھایا۔ بس اسی بات کو سنا کر بات کنارے کر دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں نمونے کے طور پر حضرت کا کارڈ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے شادی اور نکاح پہ نکالا تھا اور پوری دنیا میں جس کو وائرل کیا تھا۔ یہ میں اسے نکال کے لایا ہوں تاکہ آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں اور ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل بھی بنے۔ چنانچہ حضرت شیخ مرشد حضرت شیخ صلاح الدین سیفی نقشبندی مجددی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ارادہ کیا کہ اپنے بچوں کی شادی میں بغیر جہیز کے، جہیز لیے، سامان لیے بغیر کروں گا۔ میرے بھائی مجھے تانا دیتے تھے، بھائی جان یہ ہونے والا کام نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اور ہم دیکھیں گے جس دن وہ دن آئے گا تو کر کے دکھائے گا۔ کہا اللہ کی شان، جب وہ دن آیا
تو میں نے اس کے لیے ہمت باندھی، کوششیں کی، رشتے تلاش کیے. کہا مجھے پتہ لگا مظفر نگر کھتولی کے اندر ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہیں اور ان کے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، بچی یتیم ہیں، چنانچہ پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں. فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس گھر میں رشتہ مانگ لوں. تو میں نے اس گھر میں رابطہ کیا، فون لگایا، تو ان کا ایک بیٹا ہے. اس بیٹے سے میں نے بات کی کہ بیٹا آپ کے گھر کا ذمہ دار کون؟ کہا حضرت میرے گھر کے ذمہ دار میرے 2 ماموں ہیں. کہا بیٹا ان کا نمبر ملے گا؟ کہ ملے گا. کہا بیٹا ایک کام کرو، آپ انہیں فلاں دن میرے پاس لے کر کے آؤ، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ آگے جب تک آنے کا وقت لگا انہوں نے یہ بات کنفرم کر لی کہ کیوں بلا رہے ہیں، کیا وجہ ہے. سمجھ میں آ گیا کہ شاید کوئی رشتے کی بات کرنا چاہتے ہیں. سوچا کہ یار وہ اتنے بڑے آدمی اور ہم کہاں، ہمارا ان کا جگاڑ کہاں چلنے والا ہے. کہا وہ اللہ کی شان آگے. میں نے ان کو بلایا اور بات کی اور کہا کہ دیکھو آپ کی 2 بھانجی ہیں. کہ جی. کہا میرے 2 بیٹے ہیں. کہا میں آپ کی ان بھانجیوں کو اپنے 2 بیٹوں کے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ کہا جی میں راضی ہوں، ہم راضی ہیں. پھر اس کے بھائی سے پوچھا بیٹا آپ بھی راضی ہیں؟ کہا میں راضی ہوں. کہا حضرت کہا میں نے مسلح منگائے تھے، تسبیح منگائی تھی. کہا میں نے وہ مسلح اور تسبیح میں نے کہا لو یہ آپ کو ہدیے کے طور پر ہے، بس یہی کچھ ہدیہ ہے، یہی کچھ طے ہے، اسی پر منگنی پکی ہو گئی. یہ وقتی طور پر ہدیہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پورا کرنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پر میری زبان گواہ ہے. بس یہ رشتہ ہو گیا، اب انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن چلتے پھرتے نکاح بھی کر لیں گے. کہا وہ کو بالکل حیرت زدہ، یہ کیسے؟ یہ تو اگر کچھ دینا بھی تھا ہمیں دینا تھا، نہ یہ کہ مولانا کی ذات کو، لیکن مولانا اوپر سے ہمیں 2 مسلح اور ٹوپی اور تسبیح دے رہے ہیں. کام انہیں لے کے گھر آ گئے. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے قریب 1-1.5 سال بعد میں نے ان کے گھر رابطہ کیا اور کہا کہ اب میرا ارادہ اس 1 ہفتے کے اندر اپنی ان بچیوں کو گھر لانے کا ہے اور نکاح کر لینے کا ہے. اور سنو تم پر نہ کسی کھانے کا بوجھ، نہ کسی بارات کا بوجھ، اور نہ کسی جوڑوں جپڑوں کا بوجھ، نہ کسی جہیز گاڑی سامان کا بوجھ، نہ کسی گاڑی، نہ کسی بیڈ اور کرسی کا وزن. بس میں آؤں گا، میرے 2 بچے آئیں گے، بمشکل 3 یا 4 افراد ہوں گے. عصر کی نماز آپ کے محلے میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے بعد نکاح کی محفل سجے گی اور ہم چائے پیئیں گے وقتی طور پر اور پھر آ جائیں گے. اب یہ پورا خط ہے جو حضرت نے لکھا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سنیں. اعلان نکاح مسنون. دیکھیے اس کو بھی ذرا پڑھیں. اعلان نکاح مسنون، اس میں یہ نہیں لکھا اعلان طعام، کھانے کا اعلان نہیں، بارات گھر کا اعلان نہیں، بلکہ کس کا اعلان دیا؟ بولو دوستو، نکاح کا اعلان دیا. فرمایا اعلان نکاح مسنون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عاجز صلاح الدین سیفی ابن حاجی جمیل احمد سیفی مرحوم کے 2 نور نظر عزیزم حافظ جنید سیفی سلمہ اور عزیزم حافظ باعزیز سیفی سلمہ کا نکاح ہمراہ مرحوم مظفر حسین ابن حاجی منظور کھتولی مظفر نگر یو پی انڈیا کی 2 لخت جگر سے حسب پروگرام ہونا طے پایا ہے. اس کو بھی سمجھے ذرا. حاجی منظور صاحب کی پوتی اور فلاں مقام کی رہنے والی 2 لخت جگر سے 2 لخت جگر. یہاں بیٹی کا نام، بولو بھائی، بیٹی کا نام نہیں آیا. ہمارے ہاں بیٹیوں کے نام کارڈ کے صفحے اول میں سجتے ہیں اور چھپتے ہیں جی. اور یہی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں شادی ہال پہ، آنے والی گاڑی پہ ان پہ دل بنا کے ان میں تیر کے نشان لگا کے اور اس کے اوپر طرح طرح کی لڑی لگا کے ان لڑیوں میں نام سجائے جاتے ہیں. بھلا لڑکی کا نام چھپانے کا نام ہے، وہ بتانے کا نام نہیں، لیکن ہم اپنی عزت کو خود ہی داغدار کر رہے ہیں. اور اسی پر بس نہیں، معاف کرنا، الگ سے ویڈیوگرافی فوٹوگرافی کرائی جاتی ہے، پھر بعد میں گھروں میں آ کر وہ پوری کی پوری فلم چلائی جاتی ہے اور اس میں جن بیٹیوں کا پردہ، جن ماؤں کا پردہ، جن بہنوں کی عزت جن کو آج تک پڑوس والوں نے نہیں دیکھا، محلے والوں نے نہیں دیکھا، سگے رشتہ داروں نے دیکھا، وہ ساری بہو بیٹیاں ان فلموں میں بن جاتی ہیں اور سب کے سامنے وہ سی ڈی ویڈی جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ چلتا ہے، فلمیں چلتی ہیں اور سب ان بیٹیوں کو جو آج تک پردے میں رہی ان کا پردہ سب کے سامنے آؤٹ کر دیا جاتا ہے.
دوستو یہ دیوس پنا نہیں، یہ بےغیرتی نہیں، یہ دل ٹوٹ جانے والی بات نہیں، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو توڑنے والی بات نہیں، تو اور کیا ہے؟ عجیب حیرت کی بات ہے۔ آگے سنیں، نکاح بروز پیر 18 ربیع الاول 1443 مطابق 25 اکتوبر 2021 بوقت بعد نماز عصر بمقام مسجد اکبر خان کھتولی مظفر نگر یوپی انڈیا۔ نوٹ، نیچے جو نوٹ لکھا ہے یہ بڑے کام کا ہے، اس کو سنیں۔ میرے متعلقین و رشتہ دار اور دوست و احباب عصر کی نماز مسجد اکبر خان کھتولی میں پڑھنے کی کوشش کریں اور بعد نماز خطبہ نکاح کو سنیں جو کہ واجب ہے، اور دونوں خاندانوں کے لیے دعا فرمائیں۔ دعا کے بعد شیرنی لے کر مسجد ہی سے اپنے اپنے مقام کو رخصت ہو جائیں۔ اکل و شرب یعنی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ نیز قصبہ کھتولی سے باہر رہنے والے رشتہ دار دوست احباب صرف اس نکاح میں شرکت کے لیے سفر کرنے کی زحمت گوارا نہ فرمائیں، بلکہ اپنے ہی مقام سے بچوں کے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ کئی بار سفر کے اندر فرائض داؤں پر لگ جاتے ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور ہمیں شریعت کی اہمیت کا احساس اور اس کی سہولت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، یعنی زیادہ برکت کا نکاح وہ ہے جس کا خرچ کم سے کم ہو اور ہلکا ہو۔ الداعی مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی مجددی عفیان۔ دوستو یہ ایک اللہ کا ولی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کا نکاح پوری دنیا میں اعلان کر کے یہ بھی بتایا ہم چھپا کے نہیں کر رہے بلکہ کھل کے کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ فرق ہے نکاح اور زنا کا۔ زنا چھپ کے کیا جاتا ہے اور نکاح کھل کے کیا جاتا ہے، اور کرنے کے بعد بتایا کہ نکاح کر رہا ہوں لیکن کوئی دعوت آپ کی نہیں۔ صاف سیدھی بات۔ عصر میں آئے، نکاح پڑھایا، لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے چھوارے لے کر، حضرت گھر پہنچے، ایک کپ پیالی چائے پی اور بچیوں کو لیا اور اپنے بھائیوں کے گھر آگے جو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ بارات میں۔ فرمایا بھائی جان بارات میں نہیں آنا ہے، میں خود ان بیٹیوں کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ چنانچہ وہاں پہنچے، یہی دورالہ مظفر نگر میں۔ پھر شام کے وقت ان بچیوں کو لے جا کر جانی بدرگ میں جہاں حضرت کی خانقاہ چلتی ہے وہاں پہنچے اور شام کو رہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوا، مسجد میں نکاح ہوا۔ نمبر 1 مسجد میں نکاح کرنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسجد میں نکاح کرنا، بولو سب کے سب زبان سے بولو، مسجد میں نکاح کرنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرج حال میں نکاح کرنا سنت نہیں ہے، آج کا رسم ہے اور آج کی بدعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ جس میں نبی کی مخالفت ہو، کیا دوستو اس نکاح میں برکت آئے گی؟ برکت نہیں، لعنت آئے گی۔ سمجھ لے بات کو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگ عصر کے بعد باوضو تھے سب کے سب۔ پھر حضرت فجر کی نماز میں آئے اور فجر کی نماز میں آنے کے بعد اعلان کیا کہ جتنے پڑھنے والے طلبہ اور نمازی ہیں، امام اور مؤذن سارے حضرات ٹھہر جائیں۔ الحمدللہ کل شام میرے بچوں کا نکاح ہوا اور اس وقت آپ حضرات کے لیے ولیمے کی دعوت ناشتے کی شکل میں موجود ہے، لہذا آپ سب حضرات فارغ ہو کے جائیں۔ حضرت فرماتے میں نے تحری بنوائی علاقے کے عرف کے اعتبار سے، کہا بچوں نے اور آنے والے نمازیوں نے وہ ولیمہ بھی کھایا، اس ولیمے سے فارغ ہوئے۔ فرمایا نکاح ہوا تو بھی باوضو تھے لوگ اور جب ولیمہ کھا رہے تو بھی باوضو تھے لوگ۔ فرمایا کہ اس طرح میں نے کر کے دکھایا، اللہ کا شکر ہے، نہ میری ناک کٹی نہ میری عزت گئی، میں بھی خوش، میری بیٹیاں بھی خوش اور میرے بیٹے بھی خوش، پورا گھر خوش خوش۔ پتہ لگا ہمارے بزرگوں نے نمونہ دکھایا، ماڈل۔ انسان کو ماڈل کی ضرورت پیش آتی ہے تو ماڈل ہمارے سامنے آیا ہے، ہمیں چاہیے نا ہم ارادے کریں آج اس محفل میں کم از کم 20-50 نوجوان تو ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ان رسموں کو توڑ کر ہم سگے مال سے، سگی کمائی سے، اپنی ذاتی کمائی سے ہم اپنے نکاحوں میں اپنے ماں باپ کو سمجھا کر اور سامنے والوں سے بات سمجھا کر انشاءاللہ اپنی کمائی کے مطابق، اپنی کمائی کے اعتبار سے سادہ نکاح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے اندر جذبات پیدا ہوں۔ دیکھو ماڈل کیا ہوتا ہے، ایک آدمی نے چائے کی دکان بنائی، اچھی چلی، دوسرے نے بھی لگا لی۔ ایک آدمی نے کباب کی دکان لگائی، کباب اچھا چلا، دوسرے میں لگا لی۔ ایک نے کافی کی دکان بنائی، اس کا اچھا چلا، دوسرے نے لگا لی۔ ایک نے کپڑے کا دکان کھولا، اچھا چلا جی، دوسرے بنایا۔
اسی طرح ہمیں چاہیے جب ہمارے سامنے ماڈل اور نمونے موجود ہیں تو دوستو ہم یہی نمونے کو سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھیں، اس لیے کہ انسان نمونے کا محتاج ہے۔ حابیل اور قابیل جب دونوں کی لڑائی ہوئی، ایک بھائی کا قتل ہوا تو اب پتہ نہیں تھا، آدم کے پہلے بیٹے تھے، اب کیا کروں، یہ مار تو دیا، اسے لے جاؤں کہاں رکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، کوے نے ایک زمین کھودی اور اس کے اندر دوسرا کوا دفن کیا، تو اس سے سمجھ میں آیا اوہو یہ نمونہ آیا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کو اس طرح دفن کیا۔ ہمارے سامنے نکاح کے نمونے آئے، نہ جانے کتنی بیٹیوں کی عمریں بڑی بڑی ہو رہی ہیں۔ دوستوں میں ہمت کریں اور حوصلہ کریں، اور خاص کر وہ لوگ جن کو اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ پہل کرے، وہ زیادہ ہمت کرے تاکہ وہ ماڈل اور نمونہ بنے، اور ایسا آدمی کو تلاش کرے جو عافیت کے ساتھ کرے۔ انشاءاللہ گھر میں سکون عافیت کے ساتھ رہو گے، نہ بچوں پر بار ڈالو گے کمائی کا، نہ خود پریشان ہوگے، سکون والی زندگی گزرے گی، اور ہر سال میں حج کرو گے، عمرہ کرو گے، عافیت کی زندگی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس سبق پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو ہیں کچھ نوجوان ایسے جو آج اس محفل میں ارادہ کرتے ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے نکاحوں کو سادہ بنائیں گے انشاءاللہ آج سے۔ دیکھو وہ بتائیں جن کا نہیں ہوا، اور جن کا ہو رہا ہے وہ کہ سوچیں کہ میں ان کا نیا نکاح کرانے والا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نئے والے ارادے کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ حضرات ادھر سے؟ اچھا 45 سال کی عمر کے آدمی اس لیے ہنس رہے ہیں کہ شاید ہمارا آج دوسرا لگنے والا تھا، اس کا تو خیال نہ باندھو۔ جو ہمارے نوجوان دوست ان میریڈ ہیں، جنہوں نے نکاح نہیں کیا ہے، یہ فقیر ان سے مطالبہ کر رہا ہے، اور آج صرف اللہ کی رضا کے لیے سفر کر کے آپ کو محض اللہ کا دوست بنانے اور آپ سے اللہ کی دوستی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کا نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باہر بارش آ گئی کیا؟ بارش ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ آپ کچھ اور باتیں ہمارے بزرگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے دکھانے کا برا نظام چل رہا ہے، انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے اس پر پھر بات کریں گے کسی دن۔ آج تو آپ سے ابتدائی دوستانہ بات کرنی تھی، وہ ہو گئی۔ یہ دیکھنا دکھانا دوستو، یہ اگر دیکھنا دکھانا ہے اس طرح سے ہے کہ کانوں کان نہ بچی کو خبر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے حجاب بیٹھ جائیں، بے شرمی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بچہ اور بچی لمبی بات کرے۔ دیکھو اس سے تو گناہ وجود میں آئے گا، نعوذ باللہ۔ وہاں اگر کوئی فوٹو تصویر لے لی گئی، ویڈیو بنا لی گئی، اور پھر نعوذ باللہ آگے نکاح منظور نہ ہوا، اب یہی سیلفی یہی تصویر دور دور تک یہ اسے گھمائے گا اور بچی کو بے عزت کرے گا، لہذا یہ اچھا نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، دعا کر لیتے ہیں۔